المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب ہمارے جسموں سے جان نکل رہی ہو، ہم سب کے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو میرا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے پھر میرا رب اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے پھر میرا رب اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا نا تو کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو اس امتی کا کاندھا اور مجھ محمد کا کاندھا دونوں ایک ساتھ مل کر جنت میں جا رہے ہیں. اور 10 مرتبہ میں 1000 مرتبہ اگر آپ درود پڑھیں، صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محبتوں کا اظہار فرمائیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ دن میں 1000 مرتبہ یہ پڑھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اور فضیلت کیا ہے کہ میں اور آپ جب جنت میں جائیں گے تو حضور کے ساتھ مل کر جنت میں جا رہے ہیں. قرآن مجید میں سے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں. ایک، انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، دوسرا اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور تیسرا اپنا مال بڑا پیارا ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں. جب رب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے تینوں چیزیں مانگی نا تو رب نے فرمایا، تو حضرت ابراہیم عرض گزار ہوئے، مالک تو نے دی تھی، اب تو لے رہا ہے، شکوے کی زبان میں نہیں کھولے. تو رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میں نے اپنے ابراہیم کو کئی مرتبہ آزمایا اور میرا ابراہیم مجھ رب کی ہر آزمائش میں پورا نکلا. شکوے کی زبان نہیں کھولی. ذرا سی بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تو ہم شکوے کی زبان کھولتے ہیں. ہم صبر نہیں کرتے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اگر بندہ یہ دیکھے نا کہ آزمائش آئی کس کی طرف سے، پھر مزہ ہی بڑا آتا ہے. وہ کہے نا، بندہ کہے کہ مالک تیری طرف سے آزمائش آئی ہے، پھر تو مالک میں تجھے صبر کر کے دکھاؤں. تو اس میں لطف آتا ہے بندے کو. یہ حدیث قدسی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی دی گئی آزمائشوں پر دنیا میں صبر کرتا ہے نا، یعنی شکوے کی زبان نہیں کھولتا، کسی کو نہیں بتاتا، بس وہ اس کے رب کے اور اس کے درمیان راز ہوتا ہے، کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ جس آزمائش میں وہ ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اس شکوے کی زبان نہیں کھولتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ شخص آئے گا نا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تو رب فرماتا ہے مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے حساب لوں۔ اللہ، میں اس سے حساب لوں، میرے بندے تو نے صبر کیا، دیکھ جنت کے دروازے کھلے، تجھ سے میں نے حساب نہیں لینا، ایسے ہی تو جنت میں چلا جا، ایسے ہی تو، بس شکوے کی زبان۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نا شروع سے لے کر آخر تک شکوے کی زبان نہیں کھولی، ذرا بھی نہیں کھولی۔ اچھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو توحید کا آغاز کیا نا، وہ اپنے گھر سے کیا۔ گھر کے اندر آپ کے چچا بت بنا کر بیچا کرتے تھے، بت پرست تھے آپ کے چاچا، بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو ایک دن نا اپنے ساتھ ابراہیم کو لے گئے، کہا ابراہیم آؤ، میں تمہیں کاروبار کرنا سکھاتا ہوں، یہ میں نے چند بت بنائے ہیں، یہ ابھی میں دکان پہ رکھوں گا، تو تم بیٹھ جاؤ میری دکان پر، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، کوئی گاہک آئے نا تو اس سے اچھا سا سودا کر کے نا یہ بت اسے بیچ دینا۔ تو چچا جب چلا گیا نا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سارے بت اٹھائے اور کیچڑ میں پھینک دیے، اور کہنے لگے لوگوں آؤ ادھر آؤ، دیکھ لو، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے، اب تمہیں لینے ہیں تو اٹھا کے لے کے چلے جاؤ۔ تو یہ منظر نا آپ کے چچا دیکھ رہے تھے۔ چچا نے کہا ابراہیم تو میرا سارا کاروبار تباہ کرنے پہ لگا ہے، میں تو روڈ پر آ جاؤں گا۔ تو کہا چچا جو اپنے آپ کو کیچڑ میں گرنے سے نہیں بچا سکتا، وہ کل قیامت آپ کو جہنم میں گرنے سے کیسے بچائے گا؟ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ اور گھر اپنوں کے مخالف ہوئے، کس کے لیے؟ رب رحمان کے لیے ہوئے، کسی اور کے لیے نہیں ہوئے، رب رحمان کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آگے جب چلتے ہیں تو آپ نمرود جو ہے نا، اس وقت کا سب سے ظالم بادشاہ تھا نمرود، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، گردن اڑا دیتا تھا، وہ اس کے سامنے کوئی بات کرتا تھا تو ابراہیم خلیل اللہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جب سب لوگ میلے پر گئے نا، بت خانے میں بتوں کو چھوڑ کر آ گئے، تو ابراہیم خلیل اللہ بت خانے میں آئے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت سے نا ساروں کو گرا دیا، توڑ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کے ناک، کسی کا سر الگ کر دیا، کسی کو جسم سے الگ کر دیا۔ تو جب بعد میں سارے کفار آئے نا بت خانے میں بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھنے، سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایک جو بڑا سا بت ہے نا، ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے کندھے پر بڑا سا کلہاڑا لٹکا دیا۔ لوگ آ کر بڑے پریشان ہو گئے کافر کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ تو ایک کافر کہنے لگا اس بستی میں ایک ہی تو ہے جو رب رب کرتا ہے، ایک ہی تو جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ لوگ گئے نمرود کے پاس، کہا نمرود ہمارے سارے خداؤں کو گرا دیا۔ تو کہا کس نے؟ کہا ایک ہی ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو نمرود نے کافروں کو جمع کیا اور کہا ابراہیم کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم آئے نا تو نمرود نے کہا اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم تو اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، تم نے اسے توڑ کے رکھ دیا، تم نے ان کا دھڑ الگ کر دیا، یہ کیا کیا ہے؟ کہا یہ جو بڑا ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ بڑا جو ہے نا اسلحہ اس کے پاس سے نکلا ہے، کلہاڑا اس کے پاس ہے، تو مجھے لگتا ہے کلہاڑے سے اس نے سارے چھوٹے خداؤں کو توڑ دیا ہوگا۔ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر ابراہیم کہنے لگے اچھا اگر یہ بڑا نہیں بتاتا تو جو ٹوٹے ہوئے پڑے انہی سے پوچھ لیں کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی گردنیں نیچے کر دی، جواب نہیں تھا۔ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں نمرود اور اس کے کافر؟ کہتے ہیں ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے،
کہا جو بول نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، نمرود تو اس کے سامنے پیشانی کو جھکاتا ہے۔ ابراہیم کے رب کا نام لے کر تو دیکھنا ذرا مجھے میرے رب کا نام تو لینا۔ تو کوئی جواب نہیں تھا نا، تو نمرود نے کہا ابراہیم کو اٹھاؤ، اسے قید کرو، آگ بھڑکاؤ اور اسے آگ میں ڈال دو۔ محدثین فرماتے 3 مہینے تک لوگ لکڑیاں ڈالتے رہے آگ جلانے کے لیے، 3 مہینے تک۔ اور جب وہ آگ بھڑکی تو اتنی سخت بھڑکی کہ اس آگ کی تپش اتنی تھی کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ جاتا تو اس آگ کی تپش اتنی تھی کہ وہ پرندہ جل کر اس آگ میں گر جاتا۔ 3 مہینے تک لکڑیاں ڈالتے رہے، اس آگ کو بھڑکایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈالیں کیسے؟ تو شیطان آیا، شیطان نے کہا منجنیق بنا۔ نمرود نے منجنیق بنائی، چند لوگوں نے اس منجنیق کو پکڑا تو نمرود کہنے لگا اب منجنیق کو چھوڑ دو۔ جب لوگوں نے منجنیق کو چھوڑا نا، منجنیق ہوا میں کھڑی، آگے جائی کوئی نہیں رہی، آگے جائی کوئی نہیں رہی، ہوا میں کھڑی ہے۔ نمرود بڑا پریشان کہ لوگوں نے منجنیق کو چھوڑ دیا اور منجنیق ہوا میں کھڑی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شیطان جو تھا نا، یہ جنت سے نکالا گیا تھا اور جنتی فرشتوں کا استاد تھا۔ یہ پھر آیا، نمرود تو نے کسی عام شخص کو منجنیق میں نہیں بٹھایا، تو نے رب کے خلیل کو بٹھایا ہے۔ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، تیرے لوگوں نے منجنیق کو چھوڑا ہے تو رب رحمان کے فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اب کیا کریں؟ میں دعا کرتا ہوں، ایک آپ اس پر آمین کہیے گا۔ یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نمرود بڑا پریشان کہ فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے، اب خلیل آگ میں جائیں گے نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ کئی بے پردہ عورتوں کو لا کر منجنیق کے سامنے کھڑا کرو۔ جب بے پردہ عورتوں کو لا کر نمرود نے منجنیق کے سامنے کھڑا کیا نا، تو رب کے فرشتوں نے چھوڑا اور رب کا خلیل آگ میں چلا گیا۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ جہاں اللہ کے نبی ہوں اور اللہ کے نبی کو آگ سے بچانے کے لیے فرشتوں نے منجنیق پکڑ رکھی ہو اور وہاں پر بے پردہ عورتیں آ جائیں تو رب اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہمارے گھروں میں پھر برکتیں کس طرح آئیں گی جب رب کے رحمت والے فرشتے ہی نہیں آئیں گے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو گھر کی دروازے سے قدم ہی اس طرح باہر رکھتی ہیں کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تنگ دستی ہے، برکت ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، تو میاں لڑائی جھگڑے تو ہوں گے نا، رزق میں تنگی تو ہوگی نا، رب کے رحمت والے فرشتے ہی کوئی نہیں آ رہے کیونکہ ہماری ماؤں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے۔ اب آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں باہر نکلیں بے پردہ ہو کر، ہر کسی کی نظر ایک جیسی تو نہیں ہے نا، کیا ہر کوئی ایک نظر سے دیکھے گا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو؟ کوئی کس نظر سے دیکھے گا، کوئی کس نظر سے دیکھے گا؟ کیا بھائی یہ گوارا کرے گا کوئی میری بہن کو کسی غلط نظر سے دیکھے؟ تو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کروائیں۔ جب آپ پردہ کرائیں گے نا، رب کے رحمت والے فرشتے آئیں گے، برکتیں ہوں گی۔ شوہر بیوی کو نہ نکلنے دے اور بچے اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں اور کہیں بہن تو ہماری عزت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تو باہر نکلے اور لوگ تجھے غلط نظروں سے دیکھیں۔ بہن اپنے آپ کو چھپا کر نکلے، تو یقیناً اگر ہم پیار محبت سے سمجھائیں گے تو وہ ہمارے دروازے سے اپنے جسم کو چھپا کر نکلیں گے۔ تو جب فرشتوں نے چھوڑا نا تو رب کا خلیل آگ میں جانے لگا
تو خلیل آگ میں بعد میں کہے، پہلے رب نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے، اللہ اکبر، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا میرے ابراہیم پر۔ لوگوں کی نظروں میں، نمرود کی نظروں میں، کافروں کی نظروں میں وہ آگ بھڑک رہی ہے، جب ابراہیم اندر گئے تو رب کے فرشتے آگ کے اندر ابراہیم کا استقبال کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ رب نے جنت کے دروازے کھولے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، میں نے رب کو سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلی، مالک واقعی میں تو بڑا اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، مالک تو بہت بلند ہے، تو بہت بڑا ہے۔ 40 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جب آگ سے باہر آنے لگے نا، نمرود اور ان کافروں کا خیال یہ تھا کہ ابراہیم کی تو ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو چکی ہوں گی، لیکن ان کافروں کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ سے ایسے باہر آ رہے ہیں جس طرح کوئی پھولوں پہ چل کر آ رہا ہو، جس طرح کوئی پھولوں پہ چل کر آ رہا ہو۔ کسی نے بعد میں پوچھا ابراہیم ذرا بتائیں تو صحیح نا، زندگی کے سب سے اچھے دن کب گزرے ہیں؟ کہا جب رب کی رضا پر میں رب کے حکم کے مطابق جب نمرود نے مجھے آگ میں بھیجا تھا نا، سب سے اچھے دن میرے اس وقت آگ میں گزر رہے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اپنی آنکھوں سے میں رب کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا صرف یہی آزمائش نہیں ہے، بچہ شادی کر لینا اور پھر اس کی اولاد نہ ہو، پھر تو اپنے بھی اور بیگانے بھی تانے دیتے ہیں، پھر ہم دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر نا ظلم کرتے ہیں، پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے چلو دوسری کر لیں، پھر ہم نا بڑا کچھ کہتے ہیں، پھر ہماری جو مائیں ہیں نا اور بچے کی جگہ بیٹیاں ہونے لگ جائیں، پھر وہ بھی کہتی ہے کہ یہ تو نحوست ہے، یہ میری بہو ہے نا اس میں نحوست ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، شکوے کی زبان۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت سارہ سے نکاح کیا، عمر کا آخری حصہ ہے، اولاد کوئی نہیں ہوئی، تو حضرت سارہ کہنے لگیں کہ آپ حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیں، مجھ سے اولاد نہیں ہوتی تو اللہ آپ کو انہی سے اولاد دے دے گا۔ تو ایک بچہ نا حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا، ایک بچہ رو رہا تھا، بچے کے رونے میں بھی رب نے حسن رکھا ہے، رب کے بچے کے مسکرانے میں بھی رب نے حسن رکھا، اور بچے کے رونے میں بھی رب نے حسن رکھا ہے، بچے کے بولنے میں بھی رب نے حسن رکھا ہے۔ اولاد یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، نہ ہو تو رونا آتا ہے، آ جائے خوش ہوتا ہے، بڑی ہو جائے پھر رونا آتا ہے، یہ ایک الگ ہی رب کی دی گئی نعمت ہے۔ تو ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا نا، حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک اپنے خلیل کو نیک اولاد تو دے دینا۔ تو حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، اللہ نے آپ کو ایک بچہ دیا، اس بچے کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بچہ بھی کوئی بچہ کالا بھی ہونا تو باپ کو بڑا پسند آتا ہے، لیکن ہو خوبصورت، اور پھر وہ بچہ ہو جس کی پیشانی میں محمد عربی کا نور چمکتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل ہوئے اتنے خوبصورت کہ حضرت ابراہیم جب دیکھتے تو دل کو ٹھنڈ پڑتی، پیشانی میں محمد عربی کا نور جو چمک رہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم ہم نے اولاد دی ہے، اب اپنی بیوی اور اس دودھ پیتے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ شکوے کی زبان نہیں، شکوے کی زبان نہیں ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وادی غیر ذی زرع میں، جہاں آج مکہ ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہے، لیکن آپ کئی 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کالے کالے سیاہ پہاڑ، کھانا تو کیا دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں اللہ کی مخلوق جانور بھی نہیں رہتے، وہاں حضرت حاجرہ
علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے رات کی تنہائیاں گزاری، تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کر آئے نا حضرت ہاجرہ کو، تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جانے لگے نا تو حضرت ہاجرہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ذرا نظریں دوڑاؤ نا، دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھ پر رحم نہیں آتا تو اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ہی ذرا دیکھ لے، تو جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کہ ابراہیم ذرا تو رحم کریں، پھر بھی نہیں جواب دیا۔ تیسری مرتبہ سمجھ گئی حضرت ہاجرہ کہ رب کا حکم ہے، تو مسکرا کر کہنے لگی اے ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا اے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے کہ تجھے بھی اور اس بچے کو یہاں چھوڑ کر چلا جا۔ تو شکوے کی زبان نہ حضرت ابراہیم نے کھولی نہ حضرت ہاجرہ نے، مسکرا کر کہنے لگی پھر آپ خیریت سے چلے جائیں، ہماری فکر نہ کرنا، رب رحمان ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، ہاں پھر آپ ہماری پرواہ نہ کریں، چلے جائیں، رب رحمان ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تھوڑا سا پانی دیا، چند کھجوریں دیں، وہ اکیلی ماں کالے سیاہ پہاڑوں کے اندر، وہ ایک ماں ہے اور ایک بچہ جس کا نام حضرت اسماعیل ہے، وہ ماں اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ راتیں گزارنے لگی، دن بھی گزارنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، ماں تھی صبر کیا، بیٹے اسماعیل کو چھاتی کے ساتھ لگاتی، دودھ پلاتی، پر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا، بیٹا اسماعیل بھوک سے تڑپنے لگا، تو ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا، منہ کو آنے لگا کہ میری نظروں کے سامنے میرا بچہ رو رہا ہے، دور دور تک تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ماں تھی، دور دور تک پتہ تھا حضرت ہاجرہ کو کہ پانی نظر نہیں آ رہا، لیکن ماں تھی نا کہ بیٹے کو زمین پر چھوڑا اور صفا کی طرف دوڑی، پہاڑی پہ چڑھی کہ کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، دیکھا پانی نظر نہ آیا تو وہ بچہ اسماعیل رونے لگا، ماں پھر اس بچے کو دیکھتے ہوئے مروہ کی طرف دوڑی اور اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر نظریں دوڑائیں کہ کہیں سے کوئی پانی مل جائے، بیٹا اسماعیل روتا ہے، پھر وہ ماں، وہ بھوکی پیاسی ماں بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا کی طرف دوڑتی ہے، وہ کئی دنوں کی پیاسی اور بھوکی ماں کبھی جو ہے صفا کی طرف دوڑتی ہے، کبھی بیٹے کو دیکھتے ہوئے مروہ کی طرف دوڑتی ہے، پھر صفا پھر مروہ، پھر صفا پھر مروہ، آخر میں 7 چکر پورے ہوتے ہیں اور حضرت ہاجرہ مروہ کی پہاڑی پر تھک کر بیٹھ جاتی ہیں، تو نظر پڑتی ہے اپنے اسماعیل پر، ننھے کیا دیکھتی ہیں کہ ننھا اسماعیل اپنی ننھی ایڑیوں کو زمین کے ساتھ رگڑ رہا ہے، ماں کا تو دل پھٹنے لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا چھوٹا اسماعیل جو ہے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے، تو ماں مروہ سے دوڑی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو سینے کے ساتھ لگاؤں، آخری وقت اس کی پیشانی کو چوموں، اس کے رخساروں کو ذرا چوموں، اس کو سینے کے ساتھ لگاؤں، آخری وقت ہے۔ ماں جب آئی نا بیٹا اسماعیل کے پاس، منظر ہی بدلا ہوا ہے، بیٹا اسماعیل ننھی ایڑیاں زمین کے ساتھ رگڑ رہا ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ اللہ کے حکم سے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے، اللہ اکبر، اور پانی اتنا نکلا کہ قابو سے باہر ہونے لگا، تو حضرت ہاجرہ نے کھڈا بنایا اور زمزم سے مخاطب ہو کر کہا کس زمزم یہیں رک جا۔ مفسرین فرماتے اللہ ہاجرہ کا بھلا کرے، اگر ہاجرہ یہ نہ کہتی نا تو یہ پانی پوری روح زمین پہ پھیل جاتا، اور پھر رب نے فرمایا، آواز آئی، ان کالی سیاہ پہاڑیوں سے آواز آئی، اے ہاجرہ تو نے تو بندگی کا حق ہی ادا کر دیا ہے، سن اے ہاجرہ، جس جگہ آج تو دوڑی ہے اس جگہ میں اپنے نبیوں کو دوڑاؤں گا، اس جگہ میں اپنے ولیوں کو دوڑاؤں گا، قیامت تک جو میرا نام لینے والا ہے، جس جگہ تو دوڑی ہے اس جگہ وہ بھی دوڑیں گے۔ اور آج حاجی جاتے ہیں
صفا و مروہ میں دوڑتے ہیں نا، پانی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پانی تو ہم دوڑ نہیں رہے ہوتے، یہ اس خاتون حضرت ہاجرہ کی ادا کو ادا کر رہے ہوتے۔ کتنی بڑی آزمائش، وقت کم ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا، خواب آئی، یہ آزمائش ختم ہوئی، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب آ رہی ہے، ابراہیم اب جائیں۔ ابراہیم خوش ہوئے تو رب نے فرمایا، خواب میں رب نے فرمایا اپنے ہاتھ میں چھری لے جاؤ، رسیاں لے جاؤ، میرے نام پہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر، ابراہیم نے پھر بھی شکوے کی زبان نہیں کھولی، اور آپ جانتے ہیں پھر وہ منظر فرشتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حوروں نے بھی وہ منظر دیکھا تو جنت کی حوریں بھی رو پڑیں، فرشتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو آگے۔ کوئی ایسے بھی رب کی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے کہ اپنے ہی بیٹے اسماعیل کی نازک گردن پر چھری رکھ کر باپ اپنے ہاتھ سے زور دیتا ہے لیکن چھری چلتی کوئی نہیں ہے؟ تو پاس ہی روایات میں آتا ہے کہ لکڑی پڑی تھی ایک یا پتھر پڑا تھا، تو حضرت ابراہیم نے وہ چھری اس پتھر یا لکڑی پر مارا تو لکڑی کے یا پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، او چھری، تو پتھر پہ تو چلتی ہے لیکن میرے بیٹے اسماعیل کی نازک گردن پہ کیوں نہیں چلتی؟ تو رب نے چھری کو زبان دی تو چھری زبان سے کہنے لگی، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی۔ ابراہیم آپ کہتے ہیں کہ چل، آپ کا رب کہتا ہے میرے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا۔ تو ابراہیم کہتے ہیں، اے چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے۔ چھری کہتی ہے، ابراہیم یاد کرے آگ کا کام بھی تو جلانا تھا نا، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا نا۔ تو استغفار پڑھا کہ کوئی شیطان نہ ہو، استغفار پڑھا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری کو بیٹے اسماعیل کی گردن پر رکھ کر زور دیا تو گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے پٹی ہٹائی، کیا دیکھتے ہیں دمبا ذبح ہوا ہے، بیٹا اسماعیل مسکرا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹا اسماعیل مسکرا کر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل مسکرا کر کہنے لگے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب نے فرمایا، اے ابراہیم، آج جو آپ اور آپ کے بیٹے نے جو میری تسبیح بیان کی، قیامت تک اپنے نبیوں کی زبانوں پر یہی تسبیح جاری فرما دوں گا۔ اور یہ کل ہفتے کا دن جو آ رہا ہے، اس کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک مسلمان ہر فرض نماز با جماعت پڑھنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں۔ ذرا مل کر پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب نے فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ہونٹوں پر یہ تسبیح جاری فرما دوں گا۔